نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد رب جلیل، درود و سلام بحضور سرور انام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہایت احترام اور احتشام کے لائق مخدوم و محترم ہماری آج کی اس بے مثال بزم کے مہمان خاص حضرت علامہ مفتی محمد بدر الدین صاحب سہروردی زیدہ مجدہ، میرے برادر عزیز داعی محفل جامع مسجد العمر کے خطیب دل پذیر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اویس معصومی زیدہ مجدہ، مسجد انتظامیہ کے عہدیدارانوں، اراکین، منتظمین جلسہ، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت پائی میرے پاک نبی کے ثنا خوانوں نے، اور عالی قدر محمد عنایت چشتی پر تو اللہ کی بڑی عنایت ہے، جس انداز اور جس آواز میں اور جس لے میں اور جس ذوق میں اور جس شوق میں اور جس کیفیت میں اور جس حال اور قال میں وہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے، محفل میں خوشبو کی طرح یہ محبتیں بکھر رہی تھیں۔ اللہ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء اہل سنت زندہ باد۔ زینت القراء قاری شیخ ذوالفضیلت محمد عبد القیوم محمود صاحب زندہ باد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ جنگل صاحب کیسے ہیں؟ مرحبا۔ ہمیں جو تقریر کا وقت دیا ہے نا آپ نے، یہ نعرے جب درمیان میں ہوں گے تو یہ ہم منہا کر لیں گے اس میں سے، ویسے بھی ہم نے اجازت لے لی ہے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ دیکھیں، میں اور آپ اس نسبت سے جمع ہیں کہ خوش قسمتی سے حافظ بازان احمد نے حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت پائی ہے، اور مسجد حاضہ کے خطیب دل پذیر نے ترجمے اور تفسیر میں کلام پاک مکمل کیا ہے۔ تقریر نہیں ہے ہماری، چند الفاظ ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔
لیکن آپ کی توجہ میں پیش کرنے ہیں۔ اور جب ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کے ذوق میں کمی ہے، منتظمین تو ادھر ادھر جاتے رہیں گے، اویس معصومی صاحب کی، خبیب کی، انتظامیہ کی مجبوری ہے، وہ تو مہمان آئیں گے، اٹھیں گے، کسی کا استقبال کریں گے، غلام غوث صاحب کی بھی مجبوری ہے، لیکن آپ کی مجبوری نہیں ہے، ہماری بھی مجبوری نہیں ہے، آپ کی بھی مجبوری نہیں ہے، آپ نے ہماری طرف توجہ دینی ہے۔ اشتہار آپ نے دیکھا جس نسبت سے ہمیں بلایا گیا ہے، اور اللہ پاک نے اس نام میں، اس وزن میں، اس قافیے میں بڑی جان رکھی ہے۔ یہ مہینہ بھی شعبان ہے، حافظ بھی بازان ہے، اور حافظ بھی ہوا ہے وہ بھی اسی وزن پہ ہے، قرآن، اور قرآن نازل ہوا ہے ماہ رمضان۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میں نے ایک بڑے خطیب کی تقریر سنی تو انہوں نے کہا میرے پاک رب کے نام تو بے شمار ہیں، وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ المؤمن بھی ہے، الجبار بھی ہے، القہار بھی ہے۔ تلاوت جب شروع کی نا، ہمارے جس دوست نے تلاوت شروع کی اس محفل کے آغاز میں، جب اعلان ہوا اسٹیج سے کہ تلاوت کے لیے تو شیخ القرآن قاری محمد عبد القیوم صاحب محمود دامت برکاتہم العالیہ جب تشریف لائیں گے ان کی تلاوت ہوگی، لیکن آغاز کے لیے جب تک ان کی آمد میں تاخیر تھی تو جب تلاوت ہوئی تو انہوں نے یہی تلاوت کی، سورہ حشر کی۔ اس میں پاک پروردگار کے مبارک نام ہے۔ انہوں نے فرمایا نام تو میرے رب کے بے شمار ہیں، کیونکہ اس کی صفات جس طرح وہ لامحدود ذات ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، لیکن ناموں میں اس کے رحم کا، اس کے کرم کا، اس کی مہربانی کا، اس کی عنایتوں کا اور اس کی نوازشوں کا، جو اسے بھی محبوب ہے، اس کے محبوب کو بھی محبوب ہے، اور اس کے پیارے ناموں میں سب سے پیارا نام ہے وہ الرحمن ہے۔ سبحان اللہ تو آپ نے ایسے کہی جیسے لنگر نہیں کھانا آپ نے، اور صبح سے بھی کچھ نہیں کھایا جیسے۔ سبحان اللہ تو آپ نے ایسے کہی۔ وہ علامہ صاحبزادہ ابو بکر چشتی صاحب آئے نا لندن سے، تو مریدوں نے اصرار کیا کہ حضرت تھوڑا جا خطاب فرما دیو، تو انہوں نے فرمایا یار میں نے بخار ہے، میں سفر سے آیا ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر چشتی صاحب آئیں اور چشتیوں میں آئیں اور پھر ان کا بیان نہ ہو۔ جب انہوں نے خطاب شروع کیا نا تو وہ آپ کے بھائی نکلے۔ جب انہوں نے جملہ ختم کیا تو آہستہ سے لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا گل سنو، میں بیمار بھی ہاں تے مسافر بھی ہاں، میں وعدہ کرنا کہ پورے سینے دا زور لا لواں گا۔ تسی سبحان اللہ جس طرح کہیے تھوڑا جا زور ہور لا لاؤ۔ سبحان اللہ کہنے تے تھوڑا جا زور ہور لا لاؤ۔ یہ ہمارا مقررانہ انداز نہیں ہے، لیکن آپ کی محفل میں اس انداز میں بھی ہم آئے۔ انہوں نے فرمایا رب کے ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ کتابیں تو میرے مالک نے اور بھی نازل فرمائی ہیں، لیکن کتابوں میں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ تمام کلاموں میں جس کلام کو فضیلت حاصل ہے وہ وہی کلام ہے جس کا حافظ بنا ہے بازان احمد۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ مخلوقات تو اس کی بے شمار ہیں، لیکن جو مخلوق اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے۔ صلاحیتیں تو اس نے بہت دی ہیں، سننے کی بھی ہے، دیکھنے کی بھی ہے، چکھنے کی بھی ہے، چھونے کی بھی ہے، تھامنے کی بھی ہے، چلنے کی بھی ہے، لیکن صلاحیتوں میں پاک پروردگار نے بیان کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، اس لیے رب نے اس انداز سے فرمایا ہے۔ اچھا ایک اور نسبت یوں بھی ہے کہ آج ایک روایت کے مطابق 5 شعبان کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الباری کا یوم وصال ہے، اور آپ کا نام بھی اسی وزن پہ ہے نعمان۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ آ جانی چاہیے۔ اصل میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے بے شمار اشتہارات دیکھے، ہم خود اشتہار بناتے ہیں، اشتہار تقسیم کرتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں۔ یہ جو بازان احمد کا اشتہار آیا ہے نا، اور اس نے جو قاری محمد عبد القیوم صاحب محمود حق تھا ان کا،
جس شان سے ڈاکٹر محمد اویس معصومی نے لفظوں کو چنا ہے، یہ جامع مسجد العمر کا صدقہ ہے یا امیر المؤمنین کے نام نامی اسم گرامی حضرت عمر کا صدقہ ہے رضی اللہ۔ پتہ نہیں آپ نے ان لفظوں پہ غور کیا ہے یا نہیں، میں نے تو اس کو صرف ایک دفعہ دیکھا اور بازان کے لیے جو لفافہ تیار کیا اس پہ جو میں نے لکھا وہ میں پڑھ دیتا ہوں، ہماری یہی تقریر ہے، ہمیں اتنی ٹائم کے لیے کہا گیا تھا۔ دیکھیں، خوش الہان و واقف ترتیل و حدر، آشنائے راز زیر و زبر عمر، اسی پہ ہے نا، عارف صوت و مد و جزر، ماہر فن قرات 17 عاشق قرآن و سورہ قمر، قاری ذی قدر۔ اب یہ وہی الفاظ وہی لے ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قدر بھی، عمر بھی، ذی قدر بھی، یہ مد و جزر بھی، یہ وہی لے ہے نا۔ اتنا خوبصورت اشتہار، یا قاری عبدالقیوم صاحب کے اشتہارات میں نے نام تو بہت جگہ دیکھے ہیں، لیکن یہ واقعی نامور ادیب ہیں اور خطیب ہیں۔ مجھے لگا کہ یہ البشار کی بجائے ایک رسالہ اور نکالیں اور اس کا نام لکھیں آبشار، تاکہ اس میں لفظ آبشار کی طرح اترتے ہوئے نظر آئیں۔ ہم ان کو، ان کے ادارے کو، ان کے استاذ کو، ان استاذوں میں قاری کلیم اللہ صاحب بھی ہیں اور ان اساتذہ میں قاری علی اکبر قاسمی بھی ہیں۔ وہ ہمارے ایک ساتھی نے ہمارے رسالے کاروان قمر میں ایک مضمون لکھا، اور اس نے لکھا کہ ہم جب قمر الاسلام میں آئے تو 2 شاہ صاحب مشہور تھے، ایک چھوٹے شاہ صاحب اور ایک بڑے شاہ صاحب۔ اس نے لکھا کہ کوہاٹی صاحب، میں چھوٹے شاہ صاحب کو کبھی چھوٹے شاہ صاحب نہیں لکھوں گا، اور اس لیے نہیں لکھوں گا کہ میرے سامنے ان کا نام لکھا ہوا ہے، سید عظمت علی شاہ ہمدانی۔ سید سردار کو کہتے ہیں، وہ کہاں سے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ عظمت بلندی کو کہتے ہیں، پستی اس میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ علی علوف سے ہے، حضرت علی کا نام تو ویسے بلند ہے جو اس نسبت پہ آیا ہے، اس کو بھی رب نے بلند کر دیا ہے۔ میں بلند آدمی کو چھوٹا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ شاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ چھوٹا کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے میں چھوٹے شاہ صاحب نہیں لکھوں گا، میں علامہ سید عظمت علی شاہ صاحب لکھوں گا۔ تو جب یہ اشتہار میں نے دیکھا اور اس میں علی اکبر قاسمی اور شیخ صاحب کا، پھر مفتی محمد بدر الدین صاحب سہروردی دامت برکاتہم العالیہ کا نام نامی اس میں گرامی دیکھا۔ اصلاح کرتے ہیں آپ جلسوں میں، جب جاتے ہیں نا جلسوں میں، ایک پروگرام تھا ہمدانی مسجد میں، تو آپ نے اعلان کیا کہ دیکھیں اپنے نام کے ساتھ محمد ضرور شامل کیا کرو، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ کسی نے اگر نام لے دیا نا وہاں کامران، تو فرمایا کہ محمد کامران لکھو، اگر نہیں بھی ہے تو تب بھی محمد کامران۔ جب میں نے اشتہار میں دیکھا کہ غلطی سے رہ گیا ہے، بدر الدین سہروردی لکھا گیا ہے، تو وہ کمی غلام غوث نے پوری کر دی۔ جب انہوں نے اعلان کیا، کہا حضرت علامہ مفتی محمد بدر الدین صاحب سہروردی۔ ہمارا مقصد تنقید نہیں ہے، ہم نے چونکہ لنگر نہیں کھانا نا، آپ کا ادھار نہیں کھانا، اس لیے ہم اس لیے بھی ڈرے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے فضل۔ ہم سب سے پہلے آئے ہیں، سب سے پہلے جانے کا حق رکھتے ہیں۔ ہم نے اصل میں غلطی سے ایک اور جگہ وعدہ کر لیا اور ہمیں یہ یاد ہی نہیں تھا۔ میں نے جب اشتہار دیکھا، یہ عزت اور عظمت دیکھی، یہ خوشی اور مسرت دیکھی، 10 12 15 سال پیچھے چلا گیا میں، جب میرے مالک نے اپنے حبیب کے صدقے سے میرے بھی اسی طرح کے ایک بیٹے حافظ محمد عمار خان کو قرآن پاک کا حافظ بنایا۔ اور چند دن پہلے مجھے قاری افتخار صاحب نے بتایا، وہ جو 1 لاکھ کی آپ کی کمیٹی ہے اس کو تیار رکھیں، آپ کا بیٹا حافظ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا ابھی تو اس نے سال ہوا ہے، 1.25 سال ہوا ہے، کہا پوچھ لیں اس سے۔ میں نے اس کے استاذ گرامی سے پوچھا، غلطی تو کوئی کی اس نے لیکن بے خیالی میں کی۔ میں نے اس کے استاد صاحب قاری عبدالرشید صاحب سے پوچھا کہ یہ منزل سنا لیتا ہے اور باقی اس کا ختم ہونے والا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کا بیٹا ایک دن آیا اور اس نے کہا میں اتنا سبق سناؤں گا، اتنی سب کی سناؤں گا، تو میں نے اسے کہا کہ سبق کم کر دیں،
تو اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جب میں یاد کر سکتا ہوں تو استاد جی آپ اجازت دے دیں. تو اس نے مجھے کہا آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا یہ پٹھانوں والی بات کی، اس نے معاف کر دیں اس کو. مجھے بھی وہ خوشی اور مسرت کے وہ لمحے اور وہ تقریب یاد ہے. میں بازان کی خدمت میں، نوٹ تو آپ کو نہیں بتاتا میں کہ یہ کتنا ہے، ورنہ پھر میں خود بھی شرمسار اور لینے والا بھی، لیکن ایسا کم بھی نہیں ہے الحمدللہ. میں نے اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، یعنی عادات کے بعد 786 اور 92 کے بعد، کہ حافظ بازان احمد سلمکم اللہ المنان، بازان سلمکم اللہ المنان، آپ کو مبارک ہو تکمیل حفظ قرآن کی نعمت ذیشان. آپ کو مبارک ہو تکمیل حفظ قرآن کی نعمت ذیشان. دلہا آج وہ ہے نا، لوگ شادی حال میں اور لوگ تقریبات میں سیرا پڑا کرتے ہیں. آپ سمجھیں یہ سیرا تو نہیں ہے، لیکن یہ بازان کے لیے سیرے کے چند الفاظ ہیں. حافظ بازان سلمکم اللہ المنان. خبیب 2 منٹ کے لیے رک جائیں، پھر ہم ہار پہن لیتے ہیں. ایک ہار آپ کا ویسے بچ جائے گا، یہ کسی اور کے گلے میں ڈال دینا. آپ کو مبارک ہو تکمیل حفظ قرآن کی نعمت ذیشان. آپ کے اساتذہ ذی احترام شادان، آپ کے والدین اور آپ کے احباب، آپ کے ارباب فرحان، آپ کی سعادت پر ہر محب قربان. آپ کے لیے دونوں جہانوں میں میرے رب کا بہت بڑا انعام. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ سے راضی ہو رب رحمان اور اس کا حبیب شاہ مرسلان. آپ کی خوشیوں پر نازان محمد صحبت خان. وما علیہ الا البلاغ.